شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین شیئر کرے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اسی آٹو ڈرائیور کی جس کی میں نے پہلے ایک سٹوری شیئر کی تھی، جو گاؤں کے ایک سنسان راستے سے گزر رہا تھا، اور راستے میں اس کو دو سواریاں ملتی ہیں جو دونوں جنات تھے۔ اسی رکشہ ڈرائیور کی زندگی میں پیش آنے والی انہیں جنات سے ریلیٹڈ ایک دوسری کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو رکشہ ڈرائیور تھا اس حادثے کے بعد بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ وہ رکشہ تو چلا رہا تھا لیکن اپنے گاؤں بہت زیادہ جلدی چلا جایا کرتا تھا۔ وہ مغرب ہونے سے پہلے، شام ڈھلنے سے پہلے اپنے گاؤں واپس چلا جایا کرتا تھا۔ اسی طرح سے ایک دفعہ وہ اسی راستے سے گزر رہا تھا، عصر کا ہی ٹائم تھا۔ ابھی وہ گزر رہا تھا تو اس نے راستے میں دو خواتین کو دیکھا۔ وہ خواتین نے اس کو اشارہ کر کے روکا اور یہ کہا کہ ہم نے فلاں جگہ پر جانا ہے، تم ہمیں چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ میں نے اسی سائڈ سے ہو کر گزرنا ہے، تو کیوں نہ میں ان عورتوں کو چھوڑتا جاؤں۔ جیسے وہ خواتین جو تھیں اس کے رکشے میں بیٹھیں، اس نے رکشہ سٹارٹ کیا تو رکشہ سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اس کا رکشہ سٹارٹ ہو جائے، لیکن باوجود کوشش کے رکشہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو اس نے ان عورتوں سے یہ کہا کہ میرا رکشہ تو خراب ہو گیا ہے، آپ کوئی اور آٹو لے کر چلی جائیں، آپ لوگوں کو بھی دیر ہو جائے گی۔ اب وہ بہت پریشان ہو گیا کہ ابھی تو آٹو بالکل ٹھیک تھا، ایک دم سے اس کو کیا ہو گیا جو یہ خراب ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو اپنی پہچان کا ایک لڑکا وہاں پر نظر آیا۔ اس نے اس کو بلایا اور یہ کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر میرے آٹو کے پاس کھڑے ہو جاؤ، میں مکینک کو لے کر ابھی آتا ہوں۔ لڑکا اس کے آٹو کے پاس کھڑا ہو گیا اور وہ مکینک کو لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مکینک کو لے کر آیا۔ مکینک نے اس کا جو آٹو تھا اس کو چیک کیا، دیکھا اس کا آٹو جیسے اس نے ٹھیک کیا، اس نے کہا کہ اب یہ ٹھیک ہے، اب تم چلے جاؤ۔ اتنے میں شام ہو چکی تھی، مغرب کا ٹائم آلریڈی ہو چکا تھا۔ اب وہ جو رکشہ ڈرائیور تھا وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ میں اب رات کو اس راستے سے کیسے گزروں۔ اس نے کہا کہ میں کچھ دیر انتظار کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے گاؤں کا کوئی آدمی، کوئی سواری مجھے مل جائے تو میں ان کو یہاں سے ساتھ لے کر جاؤں گا، میں اکیلا اس راستے سے نہیں جا سکتا۔ اس نے کافی زیادہ انتظار کیا لیکن نہ تو اس سائیڈ کا اور نہ ہی اس کے گاؤں کا کوئی بھی پیسنجر اس کے رکشے کے پاس آیا۔ پھر اس نے سوچا کہ مجھے اب گھر تو جانا ہے، اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ساری رات یہاں پر گزار دوں۔ وہ ڈرتا ڈرتا اللہ کا نام لے کر اس راستے پر چل نکلا۔ ابھی وہ اپنے گاؤں نہیں پہنچا تھا، وہی راستہ جہاں پر اس کو وہ دو جنات ملے تھے، اس راستے کو وہ جیسے ہی کراس کر رہا تھا اس کا آٹو دوبارہ سے بند ہو گیا۔ اب وہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس نے جیسے کیسے کر کے کوشش کر کے اپنے رکشے کو چلا لیا، اس کا رکشہ چل گیا۔ وہ خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ راستے میں اس کے ساتھ کوئی دوبارہ سے ویسا مسئلہ نہیں بنا۔ وہ گھر آیا، اس نے کھانا وغیرہ کھایا، اس کے بعد سخت سردیوں کا موسم تھا، وہ اپنے کمرے میں جا کر اپنے بستر میں سو گیا۔ ایک دم سے کافی زیادہ رات کا ٹائم تھا، اس کی آنکھ کھلی تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ میں تو کمرے کا دروازہ بند کر کے سویا تھا، پھر یہ کمرے کا دروازہ کیسے کھل گیا؟ جیسے ابھی وہ کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی نظر پڑی تو سامنے صحن میں اس کی بیوی کھڑی ہو کر اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ یعنی اتنی رات کو سخت سردی کے موسم میں کھلے آسمان کے نیچے وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی جو مسز ہے وہ اپنے بستر میں سے نکل کر کھلے آسمان کے نیچے اتنی رات کو اپنے بالوں میں کام کر رہی ہے۔ اس نے دیکھا اس کو آدھی رات کو کیا ہوا ہے، یہ آدھی رات کو اتنی سردی میں باہر کھڑی ہو کر اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے۔ وہ فوراً سے اٹھا، اس کے پاس جانے لگا تو اس کی کمر تھی، اس کی مسز کی اس کی طرف کمر تھی۔ وہ وہاں سے بولتا بولتا اس کے پاس گیا اور اس کو جا کر یہ کہنے لگا کہ یہ کون سا ٹائم ہے بالوں میں اس طرح سے کام کرنے کا، اتنی شدید سردی ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے اور تم کھلے آسمان کے نیچے باہر اپنے بال بنا رہی ہو، چلو اندر۔ اس نے جیسے اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھا، اس کی جو مسز تھی اس نے بہت غصے سے اپنے شولڈر کو جھٹکا کہ یہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے۔
وہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اندر چلو، تم کہیں پاگل تو نہیں ہوگی یا تم کہیں نیند میں تو نہیں ہو جو اتنی رات کو یہاں پر کھڑی ہو کر اپنے بال بنا رہی ہو۔ جیسے اس نے زبردستی اس کے شولڈر کو ٹرن کیا اپنی طرف، تو اس نے جو چہرہ دیکھا، اس کو دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ اس کی مسز نہیں تھی، اس کی بیوی کے روپ میں کوئی غیر مرئی مخلوق تھی جو بہت زیادہ بھیانک تھی۔ اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا، اتنا ڈراؤنا تھا کہ اس رکشے والے نے اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ اس کا چیخو پکار سن کر اس کے سوئے ہوئے بیٹے جلدی سے دوسرے کمرے سے باہر بھاگے تو رکشہ ڈرائیور چیخ رہا تھا۔ اتنے میں اس رکشہ ڈرائیور کی جو مسز تھی وہ بھی واش روم سے بھاگتی بھاگتی باہر آئی تو وہ دیوار کی طرف اشارے کر رہا تھا۔ اس سب گھر والوں نے جب دیکھا تو دیوار کے اوپر عجیب و غریب حلیے والی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، جس طرح سے کوئی بلی ہوتی ہے، جس طرح سے بلی دیوار پر چڑھ کر بیٹھتی ہے، وہ ایسے بیٹھی تھی۔ اس نے جیسے ہی ان کو دیکھ کر دیوار سے نیچے کودی، وہ غائب ہوگی۔ رکشے والا وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جیسے کیسے کر کے ان لوگوں نے اس رکشے والے کو اٹھایا اور اس کو اندر کمرے میں لے کر آئے، لیکن رکشے والے کی حالت ایسی تھی جیسے اس کی دونوں ٹانگیں کسی نے فولڈ کر دی ہیں اور وہ سیدھی نہیں ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی ٹانگوں کو کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں بار بار کھل رہی تھیں۔ اس کا منہ بھی جو تھا وہ بھی عجیب طرح سے ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کی جب یہ حالت دیکھی تو وہ چیخنے لگ گئے۔ ان کے گھر میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ وہ چیخو پکار سن کے، گاؤں کا علاقہ تھا، سبھی لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے اور ان کے گھر کا آ کے دروازہ بجانے لگ گئے کہ آپ لوگوں کے گھر میں اتنی رات کو کیا ہو گیا ہے۔ جب ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس طرح سے ہم لوگوں کے ابو کے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے۔ انہوں نے یہاں پر ابھی ایک بہت بھیانک چہرے والی کسی مخلوق کو دیکھا ہے جو ہم لوگوں کی امی کے روپ میں یہاں پر کھڑی ہو کر اپنے بال بنا رہی تھی۔ اس کے بعد اب ان کی حالت بہت غیر ہے۔ ان لوگوں میں 2 بھائی تھے جو کہ مولوی تھے۔ جیسے وہ آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو ابھی بھی اس مخلوق نے پکڑا ہوا ہے۔ وہ چڑیل تھی، جس راستے سے یہ گزرا ہے وہ اسی قبیلے کی چڑیل ہے جو دوبارہ سے اس کے ساتھ آئی ہے، کیونکہ یہ پھر رات کو مغرب کے بعد رات کے ٹائم اس راستے سے اکیلا گزر رہا تھا، تو اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے، ابھی بھی وہ اس کے اوپر ہے۔ ان میں سے جو ایک مولوی صاحب تھے انہوں نے اس رکشہ ڈرائیور کے اوپر دم پڑنا شروع کر دیا۔ جیسے وہ دم پڑتے گئے، دیکھتے دیکھتے وہ جو مولوی صاحب تھے ان کی حالت خراب ہونے لگ گئی، یہاں تک کہ وہ بہت زور سے زمین پر گرے اور جس طرح سے مچھلی تڑپتی ہے اس طرح سے تڑپنے لگ گئے اور ان کے منہ میں سے جھاگ نکلنے لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی حالت اور خراب ہونے لگی۔ سب لوگ ان کی طرف بھاگے، ان کو ہلانے جلانے لگ گئے۔ ان کے جو بھائی تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو کر کچھ پڑھنے لگ گئے، لیکن وہ مولوی صاحب جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ جو تڑپ رہے تھے، ان کے منہ سے جو جھاگ نکل رہی تھی، وہ سب کچھ ایک دم سے رک گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ان کو ہوش آ جائے، ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، جو کچھ وہ کر سکتے تھے ان لوگوں نے کیا، لیکن انہیں ہوش نہیں آیا۔ وہ لوگ بھاگتے بھاگتے گئے، کہیں سے ڈاکٹر کو ڈھونڈ کے لائے۔ آدھی رات کا ٹائم تھا۔ ڈاکٹر جب آیا، ڈاکٹر نے جب ان مولوی صاحب کو چیک کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اب سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ان کے جو بھائی تھے، جو دوسرے مولوی صاحب تھے، وہ حد سے زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ، کہ ان کے بھائی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس رکشے والے کے اوپر اتنی بھاری مخلوق تھی جس نے ان کی ہی جان لے لی۔ وہ رونے پیٹنے لگ گئے، ان کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ اب وہ جو رکشے والا تھا اس کی سٹل وہی کنڈیشن تھی، وہ ویسے ہی بے ہوشی کے عالم میں تھا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ٹانگیں فل مڑی ہوئی تھیں۔ اس کے گھر والے الگ پریشان تھے اور کوئی مولوی صاحب بھی نہیں تھے۔ صبح جب وہ جو پہلے مولوی صاحب جن کی ڈیتھ ہوئی تھی، ان کی جب تدفین ہوئی، ان کے جنازے کے بعد پھر سے سب لوگوں نے اسی رکشے والے کے گھر کا رخ کیا۔ تو جب وہ لوگ وہاں پر گئے تو اس کی حالت بہت زیادہ عجیب تھی۔ ان مولوی صاحب کو دفنا کر آتے گئے تو وہ جو رکشے والا تھا ایک دم سے وہ ہوش میں آ گیا۔ وہاں پر سب لوگ کھڑے تھے۔ وہ جیسے ہوش میں آیا تو بڑے عجیب طرح سے بیہیو کرنے لگ گیا کہ تم لوگ میرے ارد گرد کیوں کھڑے ہو، مجھے کیا ہوا ہے؟ تو سب لوگوں نے بتایا کہ اس طرح سے تمہارے ساتھ رات کو یہ ماجرا ہوا ہے۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کو بھی ڈانٹ رہا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، تم لوگ فضول میں پریشان ہو۔ میں نے کسی مخلوق کو دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ وہ عجیب و غریب طرح سے ایسے بیہیو کر رہا تھا جیسے اس کا دماغ اپنے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ وہ غصے سے لڑ رہا تھا، سب کو کہہ رہا تھا کہ چلے جاؤ یہاں سے، میرے گھر میں کوئی بھی نہ رکے۔ جب سب لوگوں نے دیکھا یہ تو عجیب طرح سے بیہیو کر رہا ہے، سب لوگ اس کے گھر سے نکل گئے۔ وہ اٹھا اور واش روم میں گیا۔ جیسے وہ واش روم سے باہر آیا تو ایک دم سے اس کی پھر چیخ نکلی۔
اس کے بچے جب باہر بھاگے تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بازو ٹیڑھے ہو چکے تھے، اس کی پھر وہی حالت ہونے لگ گئی، اس کے منہ سے خون بہنے لگ گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے بازو کی ہڈیاں کوئی توڑ رہا ہے، باقاعدہ اس کے دونوں بازو کسی نے پوری طرح سے بیک سائڈ پر فولڈ کر دیے اور اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے پھر چلانا چیخنا شروع کر دیا، کوئی باہر بھاگا کہ جلدی سے آؤ ہماری مدد کرو، پھر گاؤں کے سبھی لوگ آئے، ان لوگوں نے دیکھا تو وہ زمین پر گرا ہوا تھا، اس کی دونوں بازو کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، اس کے پاؤں بھی دونوں ٹوٹ چکے تھے اور اس کے منہ میں سے خون نکل رہا تھا، اس کے اوپر وہی دورے کی کنڈیشن تھی، جیسے کیسے کر کے اس کو پھر اٹھا کر ان لوگوں نے چارپائی پر ڈالا اور وہ جو مولوی صاحب جن کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کی منت سماجت کی کہ اس کو بچا لیں، ہو سکتا ہے آپ کا دم اس کو بچا لے، اس کی مدد کریں، یہاں پر نہ تو کوئی عمل ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کے علاوہ کوئی مولوی حضرات ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ تو ان کو جب انہوں نے ان کی کنڈیشن دیکھی تو ان کو بھی ترس آ گیا، جیسے انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کی، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جو رکشے والا تھا اس کی کچھ حالت بہتر ہونے لگ گئی، بازو تو اس کے ٹوٹ چکے تھے لیکن اس کا سانس چل رہا تھا، کچھ وہ بولنے کے قابل ہو گیا۔ تو وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو میں نے پڑھائی کی ہے وقتی طور پر تو وہ چڑیل اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے، لیکن اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکیلے مت چھوڑنا، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو کسی عامل کے پاس لے کر جائیں، کیونکہ اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑا جائے۔ اب اس کے بچے، اس کی بیوی، یہاں تک کہ کافی دیر تک گاؤں والے بھی اس کے پاس رہے، بس وہ بولتا چالتا کچھ نہیں تھا، سب کو دیکھتا تھا، بازو کام نہیں کر رہے تھے، پاؤں کام نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کی کنڈیشن بہت زیادہ عجیب تھی۔ پھر سب لوگ اپنے گھر چلے گئے، ساری رات اس کی مسز اس کے پاس بیٹھ کر پڑھائی پڑھتی رہی، اس کے بچے بھی جا کر سو گئے، تھک گئے تھے۔ صبح جب ان کے گھر میں دوبارہ سے چیخو پکار شروع ہوا تو بچے بھاگتے بھاگتے گئے کہ آخر پتہ نہیں امی کیوں چلا رہی ہیں، آخر کیا ہوا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ اس عورت کا یہ کہنا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ کس وقت ان کے اوپر اس مخلوق نے دوبارہ اٹیک کیا ہے، کس وقت ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہے۔ اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی رکشے والے کی۔ اس چڑیل نے، ان جنات نے اس کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد باقاعدہ وہ جو گاؤں تھا اس کے اس راستے کا اعلان کروایا گیا کہ اس راستے سے کوئی بھی نہ آئے، وہاں پر ایسے جان لیوا جنات ہیں جو کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جو گاؤں تھا وہ گاؤں ایک قدیم اور پرانا گاؤں تھا، اس گاؤں کے ارد گرد اور کوئی گاؤں بھی نہیں تھا۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ گاؤں بہت زیادہ دور دراز تھا۔ آہستہ آہستہ جب لوگوں نے اس رکشے والے کی یہ حالت دیکھی تو وہاں سے نقل مکانی شروع کر دی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جنات کو لے کر لوگوں میں اس حد تک خوف بیٹھ گیا کہ لوگوں نے وہ گاؤں ہی چھوڑ دیا، وہ گاؤں سنسان اور ویران ہو گیا۔ زین کہتے ہیں کہ یہ ایک سچی کہانی ہے اور یہ کافی پرانی کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اسی طرح سے زین کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سٹوری ہے جن کی یہ سٹوری ہے، ان کا نام حامد ہے۔ حامد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ حسن ابدال سے واپس آ رہے تھے۔ ہم لوگ جس جگہ سے واپس آ رہے تھے وہ ہم حسن ابدال کے رہنے والے تھے اور وہ لوگ کسی اور جگہ سے واپس آ رہے تھے۔ تو لوگوں کو واپسی پر آتے آتے کافی زیادہ دیر ہو گئی، رات کا ٹائم تھا، وہ لوگ پوری فیملی تھے، اپنی گاڑی میں تھے۔ تو جس راستے سے وہ لوگ گزر رہے تھے وہ راستہ بہت ویران اور سنسان تھا، ایسے تھا جیسے کوئی ہائی وے ٹائپ جگہ ہوتی ہے، کوئی بڑی سڑک تھی لیکن وہاں پر رات کے ٹائم ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب ظاہری بات ہے وہ لوگ رات کے ٹائم ڈرائیو کر رہے تھے تو ان لوگوں کی گاڑی کی لائٹس وہ آن تھی، تو جس طرح سے ان لائٹس میں دور تک روڈ نظر آتا ہے تو وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے سڑک کے درمیان میں کافی آگے دور کر کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ آرام آرام سے گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے تھے۔ اب وہ جو لوگ تھے وہ لوگ سڑک پر بیٹھ کے ماتم کر رہے تھے، جس طرح سے خدا نہ خواستہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اس طرح سے وہ ماتم کر رہے تھے۔ اور جب ان لوگوں نے اسی گاڑی کی لائٹس میں دیکھا، روشنی میں دیکھا، تو سڑک کے اوپر سفید لباس میں جیسے کوئی میت رکھی ہوئی تھی اور وہ لوگ بالکل اس کے ارد گرد بیٹھ کے ماتم کر رہے تھے۔ اب ان لوگوں کے ساتھ حامد کے ساتھ ان کی دادی اماں بھی تھی۔ دادی اماں نے بھی جب یہ چیز دیکھی، یہ منظر دیکھا، گاڑی بالکل ان کے قریب جانے والی تھی، تو دادی اماں نے یہ کہا کہ ان کے پاس گاڑی لے کر مت جانا، جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے گاڑی کا یو ٹرن لو، فوراً سے گاڑی کو واپس ریٹرن کرو، ہم لوگ اس سڑک پر آگے نہیں جائیں گے۔
وہ کہتے ہیں کہ جیسے کیسے کر کے انہوں نے اسی روڈ کے اوپر سے گاڑی کو ٹرن کیا. اب ان لوگوں نے گاڑی کو ٹرن نہیں کیا تھا کہ ہم لوگوں کو کوئی اور شارٹ کٹ وے ملے, کوئی اور راستہ ملے جہاں سے ہم لوگ گاڑی کو نکالیں. تو لوگوں نے بہت بھیانک چیخو پکار سنا اپنی بیک سائڈ سے. جیسے ان لوگوں نے بیک سائڈ پر دیکھا تو وہ جتنے بھی لوگ وہاں پر ماتم کر رہے تھے وہ لوگ ان کے پیچھے سڑک پر بھاگ رہے تھے. اور وہ لوگ سڑک پر اس طرح سے بھاگ رہے تھے جس طرح سے کوئی جانور بھاگتا ہے, یعنی دونوں ہاتھوں اور دونوں ٹانگوں کے ساتھ جیسے جانور بھاگتے ہیں اس طرح سے وہ بھاگ رہے تھے, اور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے. حامد کہتے ہیں میں نے گاڑی کی جتنی سپیڈ تیز کر سکتا تھا میں نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی. ہم لوگ سارے فیملی والے جو تھے, آدھی رات کا ٹائم تھا, چیخو پکار شروع ہو گیا, آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. جب تک وہ سنسان اور ویران راستہ ختم نہیں ہوا وہ جو مخلوق تھی اس مخلوق نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا. وہ بالکل ہم لوگوں کی گاڑی کے قریب آ جاتے تھے, پھر میں گاڑی تیز کرتا تھا تو کچھ عرصہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے تھے, پھر وہ آگے آنے لگ جاتے تھے. تو جب وہ روڈ ختم ہوا تو ایک سیکنڈ میں وہ جتنی بھی مخلوقات تھیں وہ سب غائب ہو گئی, ڈس اپیئر ہو گئیں. تو دادی اماں نے یہ کہا کہ وہ جنات تھے جو رات کے ٹائم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں سے جو بھی گزرے گا اس کو ہم لوگ اپنا نشانہ بنائیں گے. یہ 2 کہانیاں تھیں جو میرے ساتھ زین نے اٹک سے شیئر کی. بہت شکریہ زین آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی فاروق شیئر کر رہے ہیں. فاروق کہتے ہیں میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں. آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ بھیانک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ کی بات ہے, میرے دادا جی تھے تو میں ان کی قبر پر قبرستان میں گیا. وہاں پر جب میں گیا تو ان کی قبر جو تھی وہ تھوڑی سی خراب ہوئی ہوئی تھی, کافی پرانی قبر تھی, وہ تھوڑی سی ایک سائڈ سے ٹوٹ چکی تھی. تو میں نے وہاں پر گورکن کو بلایا اور میں نے اس سے یہ کہا کہ میرے سامنے تم ابھی اس جگہ کی مرمت کر دو, کیونکہ موسم ایسا تھا کہ بارشیں سٹارٹ تھیں تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں قبر کے اندر پانی نہ چلا جائے. میں نے اپنی موجودگی میں وہاں پر کافی دیر لگی, مجھے تقریباً 1-2 گھنٹے لگ گئے مجھے وہاں پر. جیسے اس نے ساری وہ قبر ان کی ٹھیک کی, اس کو سارا اس نے اچھی طرح سے جہاں جہاں سے وہ خراب تھی وہ سارا کچھ اس نے ٹھیک کر دیا. جب مجھے تسلی ہوئی تو میں نے دوبارہ سے وہاں پر فاتح خوانی کی تو میں وہاں سے واپس آنے لگا. میرے سامنے جو گورکن تھا وہ سارا سامان وغیرہ اٹھا کر قبرستان سے باہر چلا گیا. میں اٹھا اور میں اپنے دادا جی کی قبر سے واپس آنے لگا. دادا جی کی جو قبر تھی تقریباً وہ قبرستان کے درمیان میں بنتی تھی, اور قبرستان کا جو باہر کا راستہ تھا وہ دادا جی کی قبر سے تھوڑا دور بنتا تھا. مغرب ہو چکی تھی اور اس وقت قبرستان میں کوئی بھی نہیں تھا. گورکن بھی جو تھا وہ سارا سامان دینے واپس جا رہا تھا. ابھی میں چلتا چلتا دادا جی کی قبر سے 3-4 قبریں چھوڑ کر آگے آیا ہوں گا تو میں نے دیکھا پتہ نہیں کہاں سے میں نے کسی کو نہ آتے دیکھا نہ کسی کو جاتے دیکھا. میں یوں چلتا ہوا آ رہا ہوں تو میں نے بالکل میری نظر پڑی تو میں قبر کے پاس سے گزرا. وہاں پر ایک عورت بیٹھی تھی. اس عورت نے سفید رنگ کی چادر لی ہوئی تھی اور اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں ادھر سے چلتا ہوا آ رہا ہوں, میں نے نہ تو کسی کو آتے دیکھا ہے نہ یہاں پر کوئی آ کر بیٹھا ہے, میں کافی دیر سے یہاں پر ہوں, پھر یہ عورت کہاں سے آ گئی. مجھے لگا کہ شاید میں نے دھیان نہیں دیا ہوگا, جب میں گورکن سے بات کر رہا ہوں گا تبھی آ کر بیٹھی ہوگی. وہ قبر کے پاؤں کی طرف جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھی ہوئی تھی, چہرہ چھپایا ہوا تھا. جیسے ہی میں ابھی اس قبر کے پاس پہنچا وہ عورت اٹھی اور قبرستان سے باہر نکلنے لگی, یعنی چلنا شروع کر دیا اس نے. اب وہ عورت میرے آگے آگے تھی, میں اس عورت کے پیچھے پیچھے تھا. اس عورت نے کوئی بات نہیں کی, نہ وہ عورت رکی. میں نے اس عورت کو کراس نہیں کیا کیونکہ سراؤنڈنگ میں جو قبریں تھیں وہ کافی اونچی بھی تھیں, کچھ پر جھاڑیاں بھی تھیں, یہی ایک راستہ تھا گزرنے والا. یہاں تک کہ وہ عورت چلتی چلتی پہلے آرام سے چلنے لگی, پھر تھوڑی تیز چلنے لگی. یہاں سے چلتے چلتے وہ بالکل قبرستان کے دروازے کے پاس آ کر ایک دم سے پھر رک گئی. رکی وہ اس طرح سے جیسے میری طرف اس کی کمر ہے, جیسے وہ باہر کسی کو دیکھ رہی ہے. مجھے لگا کہ شاید اس کے ساتھ کوئی ہوگا تو اس کو دیکھ رہی ہوگی. یہاں تک کہ میں بھی قبرستان کے دروازے کے پاس آ گیا. اب جب میں قبرستان سے باہر نکلنے لگا وہ عورت بھی باہر نکل پڑی. اب جس فٹ پاتھ پر میں نے چلنا تھا وہ اس کے اوپر چلنے لگ گئی. ابھی قبرستان ختم نہیں ہوا تھا. اب وہ عورت چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے.
میں بھی اس عورت کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ جیسے ہی ابھی قبرستان ختم ہونے والا تھا، یعنی قبرستان ختم ہونے میں زیادہ سے زیادہ بھی 5 سے 6 قدم رہ گئے ہوں گے، اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھیں، ٹریفک گزر رہی تھی، وہ عورت قبرستان کے کارنر پر پہنچی اور غائب ہو گئی، میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ میں اس چیز پر یقین ہی نہیں کر سکا۔ میں بھاگا، میں کونے پر آیا، میں نے سڑک کے دونوں طرف دیکھا، کسی عورت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اسی لمحے جیسے میں اس سڑک کے کونے پر آیا، اس کے کارنر پر آ کر جب میں نے ادھر ادھر دیکھا، قبرستان کی دیوار پر دیکھا، ایک کالی سیاہ بلی، اس کا کالا اور سفید چہرہ تھا، وہ میں نے بھاگتی ہوئی اسی قبر کی دیوار کے اوپر دیکھی، اسی قبرستان کی دیوار کے اوپر دیکھی، اور اس نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے قبرستان میں چھلانگ لگا دی۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں سیدھا اپنے گھر آیا۔ جب میں گھر پہنچا تو مجھے بہت سا بخار تھا۔ امی کو، ابو کو میں نے یہ بات بتائی۔ امی نے جب دیکھا مجھے بہت سا بخار تھا، انہوں نے فوراً سے مجھے دم کیا، آیت کرسی کا پانی پلایا۔ اس کے بعد ابو نے کہا کہ ہم لوگ ابھی مسجد میں چلتے ہیں۔ ہم لوگ مسجد میں گئے تو ابھی وہاں پر امام صاحب بیٹھے تھے، کیونکہ وہ مغرب سے عشاء تک وہیں پر رکتے تھے، پھر عشاء کی نماز کے بعد وہ گھر جاتے تھے۔ ابھی عشاء ہونے میں ٹائم تھا، تو مولوی صاحب نے جب میری حالت دیکھی، میری آنکھیں دیکھی، میری آنکھوں میں سے پانی جاری تھا، سر میں بہت زیادہ درد تھا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، بہت سرخ آنکھیں تھیں۔ مولوی صاحب نے جب پڑھائی کی تو مولوی صاحب نے مجھے یہ کہا کہ جس مخلوق کو میں نے دیکھا تھا وہ کوئی انسان نہیں، جنات تھے۔ انسان کے روپ میں وہ ظاہر ہوئی اور میرے سامنے وہ چلتی چلتی چلتی، اگر میں اس سے مخاطب ہو جاتا، مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا، اگر میں اس سے مخاطب ہو جاتا، اگر میں اس سے بلا لیتا، اگر میں اس سے بات کر لیتا، اگر وہ میرے بات کا جواب دے دیتی، ہم کلام ہوتی، تو اس کا سایہ مجھ پر ہو جاتا اور مجھے دورے پڑنے لگ جاتے۔ اس کے بعد پھر مولوی صاحب نے مجھے دم کیا، ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ 11 دن تک دوبارہ قبرستان کی طرف بالکل بھی نہیں جانا۔ 11 دن تو کیا، میں تو پھر 3-4 ماہ اس طرف گیا ہی نہیں، میں اتنا خوف زدہ ہوا۔ پھر میں جاتا تھا، ایوری فرائیڈے ہم لوگ جاتے تھے، تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا، دن کے ٹائم ہی ہم لوگ جاتے تھے اور ہم لوگ واپس آ جاتے تھے۔ بعد میں پھر مجھے گورکن نے بتایا، جب میری یہ بات سنی گورکن نے، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اکثر یہاں پر مغرب کے بعد اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے انسانی روپ میں، قبروں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ایک دم سے کھڑے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی پلٹ کر دوسری طرف دیکھتے ہیں، ودن اے سیکنڈ وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے قبرستان کے اندر کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں، سامنے آتے آتے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ گورکن نے بھی ہمیں باتیں بتائیں، میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فاروق آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں انور علیگی کا ناول بسیرا آن ایئر کر رہی ہوں، جو کہ بالکل اب ختم ہونے والا ہے۔ اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔